سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق سکندر یونانی نے ہزاروں سال پہلے پنجاب فتح کیا تھا یا نہیں، تاریخی طور پر متنازع ہے، مگر گلگت بلتستان کے سکندر نے محبت سے واقعی پنجاب کو فتح کر لیا۔ سینکڑوں یونانی توپ و تفنگ، خفیہ ہتھ کنڈوں اور ہیلو بہانوں سے پنجابی پورس کو زیر کرنے کی کوشش کی، اور پھر پورس ہی کو دوبارہ بادشاہ بنا کر واپس مڑ گیا۔ وہ جب واپس گیا تو بیمار تھا یا زخمی، اس بارے میں تاریخ متضاد ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ پنجاب میں ایسا کچھ ہوا کہ اس کے ارادے ٹوٹ گئے، وہ آگے نہ بڑھ سکا، اور پھر وہ راستے ہی میں جان ہار بیٹھا۔ ہمارا سکندر، جی ایم سکندر، اکیلا بطور طالب علم پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں شگر سے لاہور آیا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا، یہیں سے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور پھر سول سروس میں آ گیا۔ اس سکندر کے پاس ہتھیار نہیں تھے، میٹھی زبان، مسکراتا چہرہ اور عاجزی تھی۔ آج جب وہ رخصت ہوا تو سول سیکریٹریٹ کے چھوٹے ملازم، ہر طرح کے سیاسی خیالات رکھنے والے سیاسی کارکن اور معاشرے کے درِ دل رکھنے والے سب اس کا جنازہ اٹھانے میں شامل تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر ایک کے دل میں اداسی تھی کہ سب کا محسن صلح کل اور مثبت سوچ والا چلا گیا۔ نوکر شاہی نے کیا میں پاکستان کے باعث ہیں جو وطیرہ اختیار کیا ہے وہ پبلک سرونٹ کا نہیں بلکہ ایک علاقائی بادشاہ کا ہے۔ دروازوں پر چوبدار، جسم میں آکڑ، زبان پر سختی اور تکبر ان کا علامتی نشان بن چکا ہے۔ ان کی جان عوامی خدمت میں نہیں، پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں ہے۔ ان کے سیاسی خیالات ہر حکومت کے آنے اور جانے پر بدل جاتے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن بنانے والا عروج پاتا ہے اور حقیقت احوال بتانے والا رندہ درگاہ بن جاتا ہے۔ انہیں کرسی اس قدر عزیز ہے کہ کسی کا جھوٹا احترام کرنے کی خاطر کھڑے ہونے کی اداکاری بھی کریں تو جھٹ سے پشت کرسی پر لگ جاتی ہے۔ ہاتھ پورا تو ملانا انہیں گوارا نہیں، آدھا بھی ملا لیں تو دوسرے پر احسان ہوتا ہے۔ ان کا سارا دن اتنا مصروف ہوتا ہے کہ کوئی غریب ملاقاتی بار یا بھی نہیں پاتا، اسے بھی جواب ملتا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہے۔ ایسوں میں جی ایم سکندر ایک فرشتہ تھا، کبھی اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں دیکھی، لوگوں میں آسانیاں بانٹتا تھا، لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھتا تھا، شائستگی، عجز اور انسانوں سے محبت اس کا شعار تھا۔ یہی وہ وصف ہے جن سے معاشرہ محروم ہوتا جا رہا ہے۔ جی ایم سکندر سے میرا تعارف زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گیا تھا۔ اپنے پیدائشی شہر جورا آباد میں ہم دوستوں نے ایک چھوٹا سا پاکستان سپورٹس کلب بنا رکھا تھا، سال میں ایک آدھا ٹورنامنٹ بھی کروایا کرتے تھے۔ ہمارے شہر کا سب سے بڑا افسر اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک ٹورنامنٹ میں اسسٹنٹ کمشنر جی ایم سکندر کو مدعو کیا تو وہ کشاں آئے، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، مسکراتے ہوئے آئے اور مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ ایسا افسر اس وقت بھی عجوبہ تھا اور وہ زندگی بھر بڑے سے بڑے عہدے پر جا کر بھی عجوبہ ہی رہا۔ میرا کوئی کالم پسند آ جاتا تو نہ صرف فون پر پیغام بھجواتے بلکہ کال کر کے حوصلہ افزائی کرنا ان کا معمول تھا۔ نواز شریف وزیر اعظم اور غلام حیدر وہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ انہیں میری شکایت کی گئی کہ میں ان کی جماعت اور حکومت کے خلاف لکھتا ہوں۔ میں اس وقت محکمہ تعلیم میں لیکچرار تھا۔ جی ایم سکندر کو حکم دیا گیا کہ میرا ریکارڈ منگوا کر مجھے کہیں دور دراز پوسٹ کر دیا جائے۔ جی ایم سکندر نے بالواسطہ طور پر مجھے پیغام بھجوایا اور محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ 2-3 بار وزیر اعلیٰ کو کونے میں پڑا یہ دکھائی، پھر یاد آیا تو انہوں نے جی ایم سکندر کو بلا کر کہا کہ یہ ہر وقت نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اسے شہر سے باہر پھینکو۔ جی ایم سکندر وزیر اعلیٰ کو ہاں ہوں کر کے ٹالتے اور فعل پیش کی، نہ کوئی آرڈر پاس ہونے دیا۔ پھر وہ وقت ٹل گیا، نہ وائیں صاحب رہے اور نہ
ان کی حکومت۔ جی ایم سکندر کی محبت مگر ہمیشہ قائم رہی۔ جی ایم سکندر کا چودھری پرویز الہی کے ساتھ گہرا تعلق بن گیا اور وہ زندگی کے آخری سانس تک ان سے دوستی نبھاتے رہے۔ چودھری پرویز الہی حالیہ دور میں جیل گئے تو میں نے ان کی پیرانہ سالی اور صحت کی مشکلات پر ایک کالم لکھا۔ جی ایم سکندر نے وہ کالم نہ صرف جیل بھجوایا تھا بلکہ خود بھی چودھری پرویز الہی کو اس کا متن پڑھ کر سنایا۔ بہرحال جی ایم سکندر تعلقات جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہ تھے۔ آج کل تو رسم یہ چلی ہے کہ تلخ زباں الزامات اور جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسرے کو زیر اور خود کو اوپر کر لیا جائے۔ جی ایم سکندر خود زیر ہو جاتے اور دوسروں کو اوپر کر کے خوش ہوتے۔ پرانے صحافی ساتھی اور آج کے ٹاپ بیوروکریٹ نے جی ایم سکندر کے جنازے پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا خوب کہا، کیا جنازے میں شریک ہر شخص اس کا احسان مند تھا، ہر غریب اور ہر امیر آج اس کا احسان کا بدلہ چکانے لاہور سے کوسوں دور بیریا ٹاؤن آیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی انسانوں سے محبت کرے تو پھر انسان اس کو اس احترام سے دنیا سے رخصت کرتے ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ جی ایم سکندر کا جنازہ بھی ایسا ہی تھا، وگرنہ عام طور پر افسروں کو ان کے دو چار کولیگز، ذاتی ملازم اور خاندان کے لوگ ہی خاموشی سے قبر میں اتار کر آ جاتے ہیں۔ دراصل نو آبادیاتی دور میں بنائی گئی بیوروکریسی کا مقصد برطانوی حکومت اور مقامی باشندوں کے درمیان پول کسا تھا۔ ان میں برطانوی حکومت کا رعب داب، انتظامی کنٹرول اور خوف برقرار رکھنا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افسر شاہی کے کردار کو تبدیل کر کے اسے واقعی پبلک سرونٹ بنایا جاتا، مگر یہ کوتاہی دور نہ ہوئی اور مسعود محمود، عزیز احمد جیسے افسروں نے مشرقی پاکستان میں تفاخر اور تکبر کے رویے سے آقا اور غلام جیسے ماحول بنا دیا۔ نوکرشاہی آج بھی جی ایم سکندر آٹے میں نمک کے برابر ہے اور موٹی گردنوں والے عزیزوں احمد اکثریت میں ہیں۔ اس مسئلے کا حل برطانیہ، امریکہ اور دنیا بھر کے ممالک نے ایک ہی نکالا ہے کہ انتظامی سربراہی منتخب نمائندوں کی ہو اور افسرشاہی ان کے متحد کام کریں۔ نئے صوبے بنا کر بھی نوکرشاہی اور ریاستی مشینری کا ذہن تبدیل ہونے کا امکان صفر ہے۔ بہتر ہوگا کہ ان کے آرٹیکل 240 میں نئے قانون سازی کر کے مقامی حکومتوں کے نظام کو لازمی اور بااختیار بنایا جائے۔ ہمارے آئین اور نظام میں صرف ایک خرابی ہے اور وہ ہے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ 18ویں ترمیم نے اچھا کام کیا ہے کہ اختیارات مرکز سے صوبوں کو منتقل کر دیے، مگر اب صوبے نئے امر بن گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی مالیاتی کمیشن فعال کر کے اختیارات اضلاع تک منتقل کیے جائیں۔ دنیا بھر میں مقامی حکومتیں 70% حکومتی امور نپٹاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں صوبائی حکومتیں 99% حکومتی امور سر انجام دیتی ہیں۔ کام اور اختیارات کی زیادتی کی وجہ سے صوبے مناسب کارکردگی دکھا ہی نہیں سکتے اور نہ ان کے پاس جی ایم سکندر جیسے افسر ہیں جو عاجزی اور عوام دوستی سے لوگوں کے دل جیت لیں۔ اکثریت عزیز احمدیوں اور مسعود محمودوں کی ہی ہے، جن کو ملیں یا دیکھیں تو احساس محرومی بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان کے دیرپا عوامی مسائل کا حل مقامی حکومتوں یا بلدیاتی نظام میں ہے۔ یہی وہ کمی ہے جو پاکستان میں اس احساس محرومی پیدا کر رہی ہے۔ آئین میں آرٹیکل 240 موجود ہے، مگر یہ وضاحت طلب ہے۔ اگر 27ویں ترمیم کے ذریعے کچھ تبدیلی لانا مقصود ہے تو پھر مقامی حکومتیں بااختیار بنائیں۔ جی ایم سکندر کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو گلگت بلتستان کو پاکستانی ہونے کا آئینی حق دے اور بلدیاتی انتخابات کے ذریعے عوام اور علاقوں کو بااختیار بنائیں۔